ہم نے دیکھا ہے کہ جب رخصت ہوتا ہے کوئی شخص تو ہمارے ہاں غلاف کعبہ کے کوئی دھاگے جو ہیں وہ ملتے ہیں، اس کی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ جنازہ گاہ سے واپس آتے ہیں گھر میں تو پھر آپ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، اس کو قبر کے توشے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ کس لیے، یعنی پیش نظر کیا ہے. غلاف کعبہ کا ٹکڑا آپ رکھ دیں یا حرم کی اینٹ لا کے رکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. اصل چیز تو اعمال ہیں جو آدمی وہاں لے کے گیا ہے اور اپنے پیچھے جو اچھی روایت چھوڑ کر گیا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث بھی بنتی ہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فضیلت کا باعث بنیں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث، 3 ہی چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، ورنہ ہر عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، صدقۃ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم ینتفع بہ، آپ نے علم کی روایت چھوڑی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو نیکی کی تلقین کی، اس کو خیر سکھایا، ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. علم کا تزکیہ کریں، عمل کا تزکیہ کریں. ایسی چیزیں بس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں دن وفات پا گیا، رمضان کے مہینے میں چلا گیا، جمعے کے دن چلا گیا، ہم نے یہ کپڑا رکھ دیا، دیکھیے فلاں جگہ کا کفن نصیب ہو گیا، یہ احرام کی چادریں لایا ہوا تھا اپنے ساتھ، ان میں تدفین کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دل کی تسکین کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارشادات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز وہ عمل ہے جو آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک، ہم